السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عزیز طلباء، آج کا ہمارا سبق حرکتوں کے بارے میں جاننا اور کلمہ صرف کے اعتبار سے کتنی قسم پر ہو سکتا ہے وہ ہم انشاءاللہ جانیں گے۔ اقسام حرکات کی 3 قسمیں، یعنی جو حرکت ہوتی ہیں ضمہ فتحہ کسرہ وغیرہ، ان کی 3 قسمیں ہیں: حرکات اعرابیہ، حرکات بنائیہ، حرکات مشترکہ۔ حرکات اعرابیہ یعنی معرب حرکتیں۔ معرب آپ جانتے ہیں وہ کلمہ جس کا آخری بدلتا رہے۔ حرکات بنائیہ مبنی حرکتیں، مبنی آپ جانتے ہیں کہ جس کا آخر نہ بدلے، یعنی عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے۔ حرکات مشترکہ یعنی کہ معرب اور مبنی دونوں کی حرکتیں۔ تو حرکات اعرابیہ کو رفع، نصب اور جر کہتے ہیں، اور حرکات بنائیہ یعنی مبنی حرکتوں کو ضم، فتح اور کسر کہتے ہیں، اور حرکات مشترکہ کو بھی ضم، فتح، کسر یعنی دونوں کہیں گے۔ مشترک کا معنی ہوتا ہے کہ 2 چیزیں ایک ہی چیز میں ہوں۔ اچھا، آپ کو اگر ایسے نہ سمجھ میں آ رہا ہو تو نیچے حاشیے میں آپ دیکھ لیں، یہاں جو میں نے ابھی اسکرین کیا ہے، حرکات اعرابیہ معرب پر داخل ہونے والی حرکات کو کہتے ہیں، ان کا نام رفع، نصب، جر ہے۔ حرکات بنائیہ مبنی پر داخل ہونے والی حرکات کو کہتے ہیں، ان کا نام ضم، فتح، کسر ہے۔ حرکات مشترکہ معرب اور مبنی دونوں پر داخل ہونے والی حرکات کو کہتے ہیں، ان کا نام ضمہ، فتحہ، کسرہ ہے۔ معرب اسے کہتے ہیں جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے بدل جائے، جیسے جاء زید، رأیت زید، مررت بزید میں لفظ زید۔ مبنی جس کا آخر عوامل کے بدلنے سے نہ بدلے، جیسے جاء ہؤلاء، رأیت ہؤلاء، مررت بہؤلاء میں لفظ ہؤلاء۔ تو آپ اسے بھی دیکھ کر یاد کر لیں، انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا۔ آگے دیکھیں، اب 7 اقسام، یہ بڑا مشہور سا لفظ ہے۔ 7 قسمیں یعنی کلموں کی 7 قسمیں، کلمہ کی 7 قسمیں، یعنی اس میں سے جو اسم اور فعل نکلتے ہیں وہ کل ملا کر 7 ہوتے ہیں۔ ہما اسماء و افعال از 7 اقسام بیرون است، کہ تمام اسم اور فعل جو 7 قسموں سے نکلتی ہیں وہ کیا کیا ہیں؟ صحیح، محموز، مضاعف، مثال، اجوف، ناقص، لفیف۔ یہ 7 قسمیں ہو گئیں۔ بعض 7 اقسام را 4 اقسام گویند، اور بعض لوگ ان 7 قسموں کو صرف 4 قسموں پر ہی منقسم کرتے ہیں۔ یعنی اگر آپ آگے چلیں گے، علم و صیغہ پڑھیں گے تو اس میں صرف اور صرف 4 قسمیں ہی کہی گئی، یعنی کہ کلمہ کی اس کے حروف کے اعتبار سے کتنی قسمیں ہیں تو جواب میں اس کے 4 بتایا گیا ہے، اور جبکہ اس کتاب میں آپ 7 قسمیں پڑھ رہے ہیں۔ تو یہی آپ یاد رکھیں، دونوں یاد رکھیں تاکہ آپ کو یاد رہے، صحیح، محموز، مضاعف اور معتل۔ اب نیچے ہر ایک کی اس میں انہوں نے خود تعریف بیان کر دیا، اس وجہ سے میں یہاں پر نہیں بتا رہا۔ و معتل را بر 2 قسم منقسم کردند، اور معتل کی 2 قسموں پر تقسیم کیے ہیں: معتل بیک حرف، معتل بدو حرف، معتل ایک حرف، معتل بدو حرف۔ اچھا، معتل کی بات چلے تو بتا دو، تھوڑا سا یاد دلا دوں، جس کے حروف اصلیہ میں کوئی حرف علت ہو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معتل کہتے ہیں۔ تو معتل بیک حرف یعنی کبھی ایسا ہوگا کہ مان لیں فا عین لام، یہ حروف اصلیہ جیسا کہ ہم نے اوپر پڑھا، فا عین لام، تو اس میں صرف اور صرف فا ہی حروف علت ہوں گے میں سے کوئی ایک ہوگا، مثلا وعدہ، یا ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ عین اور لام کلمہ دونوں حرف علت ہوں۔ تو اگر ایک ہوگا تو معتل بیک حرف، اور اگر 2 حروف ہوں گے اس میں تو اس کو کہتے ہیں معتل بدو حرف۔ جیسے وقع، مثلا وقع، تو واو بھی حرف علت ہے، اور آخر میں لام کلمہ وہ بھی یا حرف علت ہے۔ اسی طرح سے قوا میں قاف تو صحیح ہے لیکن واو اور یا دونوں حروف علت ہیں۔ تو وہی کہا گیا کہ کبھی معتل بیک حرف ہوتا ہے اور کبھی معتل بدو حرف ہوتا ہے۔ وہ معتل بیک حرف را بر 6 اقسام منقسم کردند، اور معتل بیک حرف کو جیسے وعدہ، اس کو 3 قسموں پر تقسیم کیے ہیں: معتل فا، معتل عین، معتل لام۔
یہ 3 قسمیں ہوگی۔ معتل فا کو ہم مثال کہتے ہیں، معتل عین کو ناقص کہتے اجوف کہتے ہیں، معتل لام کو ناقص کہتے ہیں۔ اوپر جو اپنی مثال وہ سب پڑھا، مثال اجوف ناقص، تو معتل فا کو مثال، معتل عین کو اجوف، معتل لام کو ناقص کہتے ہیں۔ اب نیچے صحیح کی تعریف بتائے ہیں۔ صحیح آن است کے در مقابلہ فا و عین و لام کلمہ او حرف علت و حمزہ و دو حرف بیک جنس نہ باشد۔ یہ بہت اہم چیز ہے، اس کو آپ دھیان سے یاد کر لیں کہ صحیح وہ ہوتا ہے کہ جس کے فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں کوئی بھی حرف علت، حمزہ یا دو حرف ایک جنس کے نہ ہوں۔ جیسے ضربہ، تو ضربہ میں دیکھیں ضا ہے فا کلمہ اور را ہے عین کلمہ اور با ہے لام کلمہ، تو کیا اس میں کوئی حرف علت ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، سارے صحیح ہیں۔ حرف علت کیا کیا ہیں؟ واو الف یا، واو الف یا یہ حرف علت ہیں۔ حرف علت اس کو کیوں کہتے ہیں؟ علت کا معنی ہوتا ہے بیماری، اور لوگ جب بیمار ہوتے تو ہائے وائے کرتے رہتے ہیں، اس وجہ سے اس کا نام حرف علت پڑ گیا۔ علت کا معنی بیماری۔ ضرب و در ضاربن، ضاربن میں اگر کوئی کہے کہ الف تو حرف علت ہے تو میں اس کو بتا دوں کہ یہ فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں ہے۔ دیکھیں ضاد ہو گیا فا کلمہ کے مقابلے میں، عین کلمہ کے مقابلے میں را ہے، لام کلمہ کے مقابلے میں با ہے، تو الف و زائد ہے، یعنی کہ وہ اسی حروف کے مقابلے میں ہونا چاہیے۔ یضربو، اب آپ بتائیں کہ کیا یضربو حرف علت ہے؟ تو یعنی کہ واو الف یا حرف علت ہوتے ہیں، تو کیا یضربو کو ہم معتل مان سکتے ہیں؟ اسی طرح سے کیا ہم ضویریبن کو معتل مان سکتے ہیں یا نہیں مان سکتے ہیں؟ یہ مجھے آپ بتائیں۔ ایک منٹ، تھوڑا سا ادھر ادھر ہو گیا۔ ہاں، اگرچہ حرف علت است، ہاں بتاتے ہیں خود، در ضاربو، در ضاربن و یضرب و ضویربن، اگرچہ حرف علت است لیکن در فا کلمہ و عین و لام نیست، لہذا صحیح است۔ اس کا مطلب آپ خود مجھے بتائیں گے، میں ترجمہ نہیں کر رہا ہوں، آپ بتائیں گے مجھے۔ اچھا چلیں ترجمہ بتا دیتا ہوں۔ اگرچہ اس میں حروف علت ہیں، کیا؟ ضاد کے بعد میں الف حرف علت ہے، یضربو میں یا حرف علت ہے، ضویریبن میں وا اور یا دونوں حرف علت ہیں۔ اگرچہ ان میں حرف علت ہے لیکن اصل میں یہ فا عین اور لام کلمہ کے مقابلے میں نہیں ہے، لہٰذا یہ صحیح ہوں گے۔ ایک نوٹ کے طور پر یہاں پر بتا رہے ہیں، اصل میں نحوی صحیح اور ہوتا ہے اور صرفی صحیح یہ الگ ہوتا ہے۔ صرفی صحیح کیا ابھی آپ نے جانا کہ اس کے فا عین اور لام تینوں کلموں کے مقابلے میں کوئی بھی حرف علت نہیں ہونا چاہیے، لیکن نحوی اس کے اپوزٹ ہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں، نزد نحویاں صحیح آنست کی در آخر او حرف علت نہ باشد فقط، نحویوں کے نزدیک صحیح وہ کلمہ ہے کہ صرف اس کے آخر میں حرف علت نہ ہو، لہذا محموز و مضاعف و مثال و اجوف نزد نحویاں صحیح اند، یہ سب چیزیں نحویوں کے نزدیک صحیح ہیں۔ مثلا دلون، دلون یہ نحویوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے اور صرفیوں کے نزدیک بھی صحیح نہیں ہے۔ البتہ زیدن، مثلا زیدن، تو یہ نحویوں کے نزدیک صحیح ہے کیونکہ آخر میں حرف علت نہیں ہے، اور جبکہ صرفیوں کے نزدیک صحیح نہیں ہے کیونکہ بیچ میں حرف علت یا ہے۔ تو آپ فرق امید ہے سمجھ گئے ہوں گے۔ آج کا سبق عزیز طلبہ یہیں پر ختم ہوتا ہے، اور یہ حرکات اعرابیہ، حرکات بنائیہ، حرکات مشترکہ، معرب مبنی، یہ آپ ضرور اپنی کاپی میں نوٹ کریں اور اس کو یاد کر لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔